السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، کراچی شہر میں کم ہی صحیح لیکن یہ کہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کے حوالے سے مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کارنر میٹنگز کر رہی ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے جلسے بھی ہو رہے ہیں، شاید آپ بھی ان میں گئے ہوں یا آپ نے دیکھا ہو۔ مختلف جو پارٹیاں شریک ہیں اس میں آج بھی ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے امیدوار ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا ویژن ہے اور ان کے علاقے کے کیا مسائل ہیں، وہ کیسے حل کرنا چاہتے ہیں اور کیوں اس دوڑ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد خرم شاہ صاحب، جو کہ امیدوار ہیں کونسلر کے لیے اور سی بی سی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 4 سے یہ امیدوار ہیں۔ اور شکریہ آپ کا جناب خرم صاحب۔ اور ان کے برابر میں موجود ہیں میرے ساتھ جناب عبدالستار گجر صاحب۔ عبدالستار گجر صاحب بھی امیدوار ہیں کونسلر کے اور کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کے امیدوار ہیں یہ، اور ان کا وارڈ نمبر ہے 6۔ گجر صاحب 8 تھینک یو 8 سوری جی، وارڈ نمبر 8 ہے ان کا۔ اور گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل احمد طارق صاحب۔ شکیل صاحب بھی امیدوار ہیں کونسلر کے اور یہ بھی کنٹونمنٹ بورڈ فیصل سے امیدوار ہیں، وارڈ نمبر 6 ہے ان کا۔ شکریہ آپ کا شکیل صاحب۔ تو ہم بات چیت کا آغاز کرنا چاہیں گے جناب خرم شاہ صاحب سے۔ خرم شاہ صاحب، اپنا تھوڑا پہلے تو تعارف بتائیے کہ آپ کا کیا تعارف ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، سیاست میں پہلے سے آپ کی کوئی فیملی ان ہے یا آپ خود شامل ہوئے؟ سب سے پہلے تو رین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میٹرو ون چینل کا جس نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اپنا اور ہمارا پارٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے آپ نے ہمیں دعوت دی، اس کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میرا نام سید محمد خرم شاہ جیلانی ہے۔ ہم لوگ جیلانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک پیری مریدی کا گھرانہ ہمارا چلا آ رہا ہے حیدرآباد سے، اور دوسرا اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں نے سن 2000 میں جوائن کی، اور جب سے اب تک میں ایک ہی پارٹی سے منسلک ہوں۔ اس کی جو خصوصی وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ رہنے سے کہ ہماری اس پارٹی کا ایک موقف ہے کہ یہ ہر ایک عام انسان کی پارٹی ہے، اس میں کوئی بلا تفریق ہے، کوئی نہ رنگ نہ نسل نہ مذہب ذات پات، اور یہ ہر کسی کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ چلیں پارٹی کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں، اور ویسے آپ کی اسکلز کیا ہیں، آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ جی، میں نے اپنا میٹریکولیشن ویسے حیدرآباد سینٹ بوناوینچر ہائی اسکول سے کیا ہے، اور اس کے بعد گریجویشن، اور اس کے بعد میں نے ایم اے اکنامکس اور MBA فائنینس کیا ہے، اور ویسے اب میں کرنٹلی جو ہوں اپنے ڈریم ورلڈ ریزورٹ ہے اس کا میں ہیڈ آف کسٹمر سروسز بھی ہوں۔ اچھا چلیں گڈ، بس عبدالستار گجر صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا کیا تعارف ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ عبدالستار گجر میرا نام ہے، تو میں رہنے والا پنجاب سے شاہکوٹ سے۔ میں وہ پنجاب سے میٹرک، تو مجھے پتہ چلا ابھی میرا خیال 2 سال 3 سال ہوئے ہیں مجھے اس پارٹی میں، میرے دل کی خواہش تھی میں پیر وغیرہ صاحب کی پارٹی میں نے بڑا اچھا نام سنا ہے، مجھے بہت دل کی خواہش تھی اس پارٹی کے اندر میں آگے کام کروں، اور پیر صاحب کا میں بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بال کو سمجھایا بیٹا کیا ہوتا ہے، بیل چھوٹا گھر ہے، ایک کمرے کا، اس کے لیے چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ کے مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور جناب شکیل احمد طارق صاحب، سب سے پہلے میں اپنے پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سردار عبدالرحیم صاحب کا جو جنرل سیکریٹری سندھ کے ہیں، ان کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اس اسٹیج پہ لے کر آئے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ ایکچولی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پہلے کے دور کے اندر جو لوگ گھروں میں رہتے تھے تو گھروں کی جو ووٹنگ ہوتی تھی وہ 500-700 ہوتے تھے تو جو جیت جاتے تھے، لیکن اب یہ ہے یہاں پہ ہے فلیٹوں کا جنگل، اس جنگل کے اندر جتنے پرابلمس ہیں وہ ہم خود بھی ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ مجھے خود آنا چاہیے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کر سکیں، لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے آئیں۔ بالکل بالکل۔ چلیں مزید بھی آپ سے بات کریں گے، اور خرم شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ آپ کے وارڈ کے کیا بڑے مسائل کیا ہیں، وہاں پہ لوگوں کی کیا پریشانی ہے؟ جی، جیسا کہ آپ نے DHA کینٹونمنٹس کے ہو رہے ہیں، تو میرا DHA کا وارڈ 4 ہے، جس میں فیز 5 کے تو ایکچولی خیابان بحریہ مطلب چھوٹا ہے 5، اس کے بعد 6 اور 7 زیادہ ہے، راحت، شہباز، سحر اور کمرشل ایریاز ہیں۔
اب بظاہر ہم تو بالکل آپ دیکھیں ڈی ایچ اے ایک ایسا نام آتا ہے جو ایک اچھا ایکسپینسو علاقہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ سڑکوں کے حال دیکھیں, بیسیکلی وہ سی بی سی کے انڈر میں آتا ہے یہ ساری مینجمنٹ. بالکل, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہاں آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہماری جو صوبائی حکومت وفاق کی ان کا بھی رول ہے جو اتنے سالوں سے ہیں, لیکن ان کی تو خیر دوسروں پہ کیا نکتہ چینی کریں, لیکن یہ کہ حال سب کے سامنے ہے کہ تو ڈی ایچ او, بلکہ ابھی آپ نے جو پچھلی بارشیں گئی ہیں گزشتہ جو اس میں جو ہے ڈی ایچ اے کے اندر, جس میں میرا اپنا گھر بھی شامل ہے, بڑا برا حال ہوا تھا, اور بیسمنٹس اور ایون لاؤنج, ٹی وی لاؤنج کے اندر پانی بھر گیا تھا. مطلب پانی کیا ہے وہ سوئمنگ پول ہو گیا تھا, اور اس کے بعد 4-5 دن لائٹ نہیں رہی. ایسا لگا کہ کوئی پسماندہ مطلب علاقے میں یا کہیں گاؤں میں چلے گئے, گاؤں دیہاتوں والا حال. تو آپ نے اس سے نمٹنے کے لیے کیا کشتیاں خرید لی ہیں یا پمپ خرید لیے ہیں پانی نکالنے کے لیے, یا کیا کریں گے آپ؟ نہیں, اب ہم نے تو یہی سوچا ہے جی کہ جو ہونا تھا کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب زیادہ پانی ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے تو گھر بھر جاتے ہیں, لیکن وہ اس کے بعد نکالنے کا اس کو حل کرنا چاہیے. اور ہمارا اب یہی ہے کہ ہم ینگ یوتھ ہماری اب سامنے آئے گی, اور انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے وہ یہ, میں نے جو ابھی آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم کسی کے اسپیسیفکلی کسی کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے, ہم پورے شہر کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور ہم خصوصی طور پہ اب جس وارڈ جو ہم کونسلرز کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اس میں ہم یہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر نظام لائیں, اور اس کو اور جتنا امپرومنٹس ہو سکتی ہیں, چاہے وہ ہماری جو سیوریج کے حساب سے ہو, بارشوں کا پانی ہوتا ہے, اسٹریٹ لائٹس ہیں, ایون پارکس ہیں, پارکس کافی بنے ہوئے ان کو, لیکن ان کو اور اچھا صاف ستھرا ماحول دینے کے لیے ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں موقع اگر ملا انشاءاللہ تو ہم جو ہے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ انشاءاللہ جو ہماری پارٹی کہہ رہی ہے وہ کر کے بھی دکھائے گی. چلے تو عبدالستار گجر صاحب, آپ وارڈ نمبر 8 سے امیدوار ہیں کونسلر کے لیے, اور کنٹونمنٹ بورڈ فیصل سے آپ امیدوار ہیں. تو آپ نے بات کی, تو یہ معاملہ صرف عقیدت کی حد تک ہی ہے یا واقعی سماجی خدمت کرنے کا بھی جذبہ ہے آپ میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. انشاءاللہ ہمارے جو سردار پیر صاحب ہیں, صاحب ہیں, میں گیا لوگوں کے پاس, تو ان کا یہ ہوتا ہے جیسے فلیٹ ہو گئی, پارکنگ نیچے ہوتی ہے, ان کا پانی نکالنا گٹر کا یہ, اور جیسے بلی فیس والے ہمارے برابر میں ہے, تو اس کے بارشوں میں اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے, اس کا پانی جو ہے نا اتنا جمع ہو جاتا ہے, وہاں سے وہاں پر نکلنا لیڈیز کو, نمازیوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. لہٰذا ان سے ملاقات ہوئی, ہم نے بولا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ میں عزت دیتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے سارے مسئلے مسائل دیکھیں گے. بقایا آپ کو پتہ ہے روڈ کے اوپر ڈھکن نہیں ہوتے, کسی فلیٹ کے آگے کچرا پڑا ہوتا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. کنڈومنٹ کے پاس جائیں تو بولتے ہیں آپ وہاں جائیں اپنے کونسلر کے پاس, اس سے ملے, اس کو ڈھونڈے. تو آپ کو پتہ آج کل کیسے چل رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم چاہ رہے ہیں اگر اللہ پاک ہمیں عزت دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کی خدمت کریں گے. عوام میں اگر ووٹ دیتے ہیں کونسلر کے لیے تو اس لیے ہی دیتے ہیں, ہم کونسلر کے پاس جائیں, بل کے مسئلے ہو گئے, صفائی کے مسئلے ہو گئے, اس لیے وہ ہمیں ووٹ دے کے وہاں بھیجتے ہیں, ہم ان کے مسئلے مسائل حل کر سکیں. ہم کیا کرتے ہیں اپنے اس میں چلے جاتے ہیں, ان کو لوگوں کو لفٹنگ کراتے ہیں, 5 سال جا کے پھر شکل دکھاتے ہیں. ظاہر لوگ جو ہے آگے سے منتخب ہو گئے تو آپ بھی ایسا ہی کریں گے کہ صرف الیکشن کے دن میں نظر آئیں گے یا اس کے علاوہ بھی رہیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے ہیں سردار صاحب یا پیر صاحب نے یہ بات بولی ہے, اگر آپ عوام کے اندر ڈیلیور تو آپ نے خود کرنا ہے. ان کو پتہ تو ہوگا نا, ساری چیزیں ان کے علم میں ہوتی ہے. خالی میں تھوڑی ان کی پارٹی کا, میرے سے سینئر ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں, تو انہوں نے یہ ہمیں پہلے پیغام دیا ہوا ہے اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں, اللہ اگر آپ کو عزت دیتا ہے, خاص کر کے سردار صاحب نے, تو یہ اپنے عوام کے اندر رہنا, عوام سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. تو انشاءاللہ انہوں نے سب نے بولا ہے, پیر صاحب نے, سردار صاحب نے, ہم ان کے مسئلے سب صحیح کریں. شکیل احمد طارق صاحب, آپ وارڈ 6 سے امیدوار ہیں کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کے, تو آپ کا کیا پلان ہے؟ پہلے شروعات کہاں سے کریں گے؟ شروعات جو ہے سب سے پہلے جو ہے جوہر کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے سیوریج کی لائن ہوگا, اور پانی کا پرابلم ہے. پانی کی بہت شارٹیج کی وجہ سے جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں. ان کے اندر ہم بھی خود شامل ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی بتا نہیں رہے, ہم خود اس کو فیس بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہو سکے گا عوام کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے. دوسری لوگوں کی طرح ہم یہ نہیں کہ وعدے کریں گے ووٹ لینے کے لیے آپ کو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ پاک نے اس اسٹیج پر پہنچا دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے تو کر کے بھی دکھائیں گے. اس کے لیے کوئی پلان سوچا ہے, کیسے کریں گے پلان؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے آ جائیں تو پھر سارے پلاننگ کریں گے. اچھا, ویسے بہتر ہے کہ پہلے سے پلان کر لیں, آپ سمجھیں کہ آپ ظاہر لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کرنے ہیں آپ نے. تو شاہ صاحب آپ بتائیں کہ
कंटोनमेंट बोर्ड और इस तरह के जितने भी कंटोनमेंट एरियाज हैं वो ज़ाहिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आते, ना कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं आते, तो बोर्ड इंडिपेंडेंट एक बॉडी होती है, वो उसमें काम करता है। तो आप उनसे कैसे काम निकलवाने का इरादा रखते हैं आवाम के दरमियान और जो ऑफिशियल्स के दरमियान जो अमूमन गैप आता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो उसको कैसे आप ब्रिज करेंगे? देखिए, असल में कैंटोनमेंट के इलेक्शन में सबसे बड़ा एक जो मेन जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि वो इलेक्टेड उसी लोगों को वहीं से कर रहे होते जो वहाँ रह रहे होते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम कैंटोनमेंट के साथ डेफिनेटली, मैं वहाँ पे सिंस 80s से रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और बेहतरी कैसे हो और हो सकती है। और आपको पता है बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि बेहतरी कहीं आप कहें कि मतलब यार ये नहीं कह सकते उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन जिस हद तक होनी चाहिए, जिस अंदाज में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो हमने एक विजन, इंशाल्लाह हमारा भी एक विजन है और हम उसके साथ साथ आके पूरे कैंटोनमेंट्स में जहाँ जहाँ हमारी अपनी अल्लाह ताला ने हमें अगर इंशाल्लाह हमें जिताया तो हम आवाम के सारे मसले हल करेंगे। बल्कि आपको तो इस बात का डेफिनेटली होगा ही कि डीएचए में सिक्योरिटी के बड़ी इश्यूज हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ चोरियाँ डकैती है, लेकिन आपको पता है वहाँ की आवाम ज़रा पुरअमन होती है, लेकिन वो एक आध दफ़ा ही आपने देखा होगा कि एहतजाज कैंटोनमेंट पे आगे लोगों ने कर दिया गया जब इतने हद से ज़्यादा पानी मतलब सर से ऊपर चला गया, तब जाके हम लोग बाहर आए। वरना हम लोग बड़े, क्योंकि हमारी पार्टी में भी और वैसे भी माशाल्लाह वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड लोग हैं, तो वो इसलिए चाहते हैं कि बातचीत से और टेबल टॉक से चीज़ें हल्की नहीं, आवाम का वेल कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी होता है मुल्क की तरक्की में भी। पूरा यही है कि वहाँ पे हम बेहतरी से बेहतरी और उसमें खुद इन्वॉल्व हों, और वहाँ पे चाहे वो वाटर सेवरेज का इशू आ रहा हो, इवन घरों में आपको पता है पाइपलाइंस हैं लेकिन घरों में पानी नहीं आ रहा, टैंकर से। आप अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको बिजनेस का टाइम तो आपका मारा जाएगा, आपको फिर आवाम में टाइम तो देना पड़ेगा। अभी भी मैंने आपको बताया, जब मैं सन 2000 से कर रहा हूँ और ये मेरा एक शौक है, मतलब आवाम की खिदमत करना। और मेरी अपनी एक एनजीओ भी है वैसे जिलानी वेलफेयर में, उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। मेरा एक हॉस्पिटल भी है मैरान टाउन में, तो वहाँ कोई किसी से मतलब 10 मर्जी आप 10 रुपए दें ताकि वो किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे, तो वो एक शौक है। तो जज्बा आपको पता है, जो शौक और लगन होता है उसके लिए इंसान चीज़ें नहीं देखता। तो और यहीं ये लगन भी है और एक और ये पार्टी का भी एक है कि इस पार्टी के साथ है, और वो इन लोगों को, हमारे जैसे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें आगे और बढ़ने का मौका भी देते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह। अब्दुल सत्तार गुजर साहब, आपका क्या विजन क्या है? अब आप 1 2 3 4 स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह ताला जब इंशाल्लाह अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा तो हम इंशाल्लाह कंटोनमेंट के तमाम अफसरों से, इदारे से मिलके ये काम अमली तय करेंगे। तय करने के बाद कोशिश करेंगे जो हमारे इलाके का सीओ साहब हैं, हम उन इलाके के अंदर अपनी वार्ड के अंदर उनको विजिट करवाऊँ, उनको मसले मसाइल लोगों के बताऊँ, लोगों के पास लेके जाऊँ। देखें, जो कंटोनमेंट का सीओ होता है उसका भी उतना ही फ़र्ज़ होता है जितना काउंसलर का होता है। तो हम कोशिश करेंगे सीओ साहब से, उनके स्टाफ से साथ मीटिंग करके हम उनको अपने इलाके में लाऊं, अपने वार्ड में लाऊं, उनको मसले मसाइल लोगों को बताऊं। क्यों ये हमारा जो इलाका जो वार्ड है सीओ आपको पता कंटोनमेंट के अंडर में आती है, तो ज़ाहिर है हमने अगर काम करवाने तो हमने पहले कंटोनमेंट के पास ही जाना है। और कंटोनमेंट हमारी फेवर नहीं करता तो ज़ाहिर है फिर हम अपनी आवाम के साथ कहीं भी आ सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, कंटोनमेंट के दफ्तर जा सकते हैं। लाजा की उम्मीद रख रहे हैं कंटोनमेंट से हमारा साथ देंगे। ठीक है। और शकील अहमद तारिक साहब, आप नौजवान हैं, नौजवानों के लिए क्या करेंगे ये बताइए वार्ड में? नौजवानों के लिए जो है सबसे पहले फ़रोग़ देना चाहिए तालीम के लिए। तालीम का निज़ाम भी अगर अच्छा होगा तो शऊर, तालीम से शऊर आता है, शऊर होगा तो हर कोई अपना काम जो है बआसानी कर सकता है। दूसरा हमारे मंशूर में जो है वो सबसे पहले यही है कि तालीम को फ़रोग़ देना। तालीम अगर होगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब शकील अहमद तारिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। जनाब अब्दुल सत्तार गुजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और सैयद खुर्रम शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी कोई एक कमेंट देना चाहें तो दे दें। सर आखिरी के कमेंट हम ये देना चाहते हैं, माशाल्लाह आपका अखलाक आपसे मिले, आपके चैनल का हम बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जैसे आप करते हैं हमारी जो किया, तो हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें हमारे लिए काम में बकाया। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे पुरानी भी गंदगी और आने वाली भी गंदगी हम साफ़ करेंगे। लास्ट कमेंट से बस कैंटोनमेंट की जो भी रहाइश की हैं और डीएचए के लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के कैंडिडेट्स को मौका दें, क्योंकि सबको तो मौका दे ही चुके हैं, और चाहे वो सूबाई सूरत पे हो या वफाक की सूरत में हो, लेकिन ये यंग यूथ है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और अब लोगों को भी साफ सच हक नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ है,
तो इंशाल्लाह जब हमें मौका मिलेगा और इक़्तिदार में आएंगे तो हम डेफिनेटली जो माजी में जो भी खामियां हैं वो इंशाल्लाह दूर करके एक अच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ शरीक हुए। और नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं कि ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे कराची के एक ऐसे नौजवान तालिब इल्म से जो कि एक हसास शायर भी हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची के एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से जो कि तालिब इल्म हैं, और उससे बढ़कर भी ये है कि उन्हें शहर के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उनसे खासा दिलचस्पी है उन्हें, और उसका उन्हें एहसास होता है, जिसकी वजह से उन्होंने शायरी भी शुरू कर रखी है और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शायरी करने का फ़ैसला किया। मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला नदीम साहब, जो कि ए लेवल्स के तालिब इल्म हैं और दी सिटी स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। अब्दुल्ला, वेलकम, आप हमारे साथ शरीक हैं। तो अब्दुल्ला, अपने बारे में थोड़ा बताइए, तारुफ, क्या आपका तारुफ है मज़ीद? अब्दुल्ला नदीम मेरा नाम है, और मैं बचपन से ही शायरी का बहुत शौकीन था। बचपन में मैं बहुत सारे शायरों को पढ़ता था, और जैसे कि स्कूलों में प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, मुशायरे होते हैं, मतलब छोटे जो बच्चों के जो मुशायरे होते हैं, उनमें मैंने हमेशा पार्टिसिपेट करा है, कभी मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा ये। और मैं शुरू से इस लाइन में हूँ, तो मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक़ शुरू से था। अब यह है कि बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उस वक्त लिखने की उम्र नहीं थी, लेकिन अब ऐसा टाइम मुझे लगता है कि आ गया है कि अब कुछ खुद भी लिखना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब खुद से लिखता हूँ। और पहले अपनी शायरी अब आप लिखते हैं? अब मैं अपनी शायरी लिखता हूँ। पढ़ते भी हैं? जी, पढ़ता भी हूँ। तो शायरी का शौक़ बचपन से था, तो लेकिन उसमें कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, कौन सा ऐसा फेज़ आया जिससे आपने फैसला किया कि अब आपको खुद अपनी शायरी करनी चाहिए? वरना अमूमन ये होता है कि दूसरों की शायरी लोग पढ़ते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं। पढ़ने का शौक़ तो बचपन से था, लेकिन एक अंदर से आती थी कि अब खुद भी लिखना चाहिए। जैसे मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, फिर मैं कॉलेज में आया, तो उस दरमियान जो एक गैप था, अब फारिग बंदा क्या करे, फारिग वक्त में बंदा क्या करे, तो फिर मेरे जहन में आया कि अब लिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो एक जुनून तो था बचपन से। अब वो ज़ाहिर है, जब वक्त फारिग मिला, मुझे ऐसा माहौल मिला लिखने का, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके 2 लाइनें लिखी, 4 लाइनें लिखी। वो धीरे धीरे करके फिर मैं नज़मों के ऊपर आया। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि अब मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने आगे गज़लों की कोशिश करी, फिर मैं उनमें आया। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज करके हुआ हूँ। कौन सी शोरा को पढ़ा आपने? ज़्यादा मैंने गालिब को पढ़ा है, और गालिब, फैज़ अहमद, फैज़, फराज, इकबाल को भी पढ़ा है, लेकिन इतना उस तरह नहीं जितना मैंने गालिब को पढ़ा है, मिर्ज़ा गालिब को। अच्छा, राइट। तो ये बताइए कि कितने अब तक आप गज़लें लिख चुके हैं? गज़लें जो मैंने बहर पे लिखी हैं वो मैंने 13 लिखी हैं। बाकी मैं लिख चुका हूँ, लेकिन जो फ़िलहाल मैंने अपलोड करी हुई हैं वो मैंने 13 करी हैं। और इसके अलावा जो मैं नज़में वगैरह या जो मैं टोटल वीडियोस बना चुका हूँ, मैं 37 के करीब बना चुका हूँ, 37। अच्छा, उसमें नज़में और गज़लें दोनों हैं। याद भी हैं? कुछ कुछ हैं। अच्छा, चलिए कुछ सुनाए नाज़रीन को। जैसे कि अभी मैंने हाल ही में एक लिखी थी फ़लस्तीन पे, वो उसके मैं चंद अशार आपको सुना देता हूँ। बैठे हैं जो निगहबान के रूप में, बैठे हैं जो निगहबान के रूप में, ये दरिंदे हैं इंसान के रूप में। आज तक उनका कब्जा मेरे घर पे है, आज तक उनका कब्जा मेरे घर पे है, वो जो आए थे मेहमान के रूप में। क्या भरोसा करें फूटी किस्मत पे हम, क्या भरोसा करें फूटी किस्मत पे हम, नाउमीदी है इम्कान के रूप में। तू खुदा की रज़ा में फ़कत राज़ी हो, तू खुदा की रज़ा में फ़कत राज़ी हो, फ़ायदा होगा नुकसान के रूप में। ज़बरदस्त। तो और उसके अलावा और आपकी क्या मशहूर गज़ल कौन सी है जो आप ज़्यादा खुद भी लाइक करते हैं या आपके दोस्त अहबाब साथी लाइक करते हैं? इसके अलावा जो एक मुझे बड़ी पसंद है, वो मैंने अभी रिसेंटली लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रात के सफ़र में उलझ गए, रात के सफ़र में उलझ गए, चांदनी के पर में उलझ गए, सब उलझते हैं गैरों से यहाँ, सब उलझते हैं गैरों से यहाँ, हम सो अपने घर में उलझ गए। मेरे ख्वाब मासूम हैं बहुत, नींद के भंवर में उलझ गए, सोचा था कि उलझे ना फिर कभी, वो अगर मगर में उलझ गए। उनके आगे मैं शेर क्या पढ़ूं, जेर भी जबर में उलझ गए। कौन पालेगा इस कुरैशी को, लिखने के हुनर में उलझ गए। वाह, क्या तो ये बताइए कि आपने माशाल्लाह स्कूल में भी अचीवमेंट्स की हैं, वो क्या अचीवमेंट्स रही और कौन कौन से अवार्ड्स आपने हासिल किए, कहाँ पार्टिसिपेट किया अब तक? कहाँ नहीं करा ये पूछे। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है स्पोर्ट्स में एक्टिव था शुरू से। स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी? स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी। क्या खेलते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट
باقی ریسیں وغیرہ تو مطلب تقریباً ساری جتنے بھی ہمارے شروع سے لے کے اب تک کے اینول کمپٹیشن ہوتے تھے تو کوئی میں نے چھوڑا نہیں. کہ ہار جیت ایک الگ بات ہے کہ ہارا بندہ یا جیتا, بات یہ ہے کہ بندہ فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے, حصہ لینا چاہیے, بھلے وہ کوئی بھی اسپورٹس ہو. تو شروع میں مطلب ہر چیز کریے, اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کر کے پھر میں اس کی طرف آ گیا. باقی کمپٹیشن وغیرہ تو اللہ کا شکر ہے بہت کریں, بہت ان میں پارٹیسپیٹ کرا ہے, کچھ میں جیتے کچھ میں ہارے, لیکن ہار کا کوئی غم نہیں ہے. آپ کے والد صاحب ندیم احمد صاحب ریل اسٹیٹ سے تعلق ہے ان کا, وہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں, تو آپ کا کیا آگے ایم کیا ہے, ویژن کیا ہے؟ اور آپ تو لگ رہا ہے کہ بزنس سے کوئی زیادہ لگاؤ نہیں آپ کو, اس لیے آپ نے شاعری شروع کر دی. نہیں, زیادہ شاعروں کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں بھی آگے کی فکر معاش کی ہوتی ہے. یہ ہے کہ آگے دیکھتے ہیں کیا, ابھی تو جوانی ہے, ابھی ٹائم ہے اس بارے میں سوچنے میں. ویسے کوشش کرتا ہوں کہ میں والد کا ہاتھ بٹا سکوں. صحیح. عبداللہ یہ بتائیے کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان یا بالکل لڑکپن کی عمر میں یا نوجوانی کی عمر میں زیادہ تر لوگ عشق یا شاعری کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں, پیار محبت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح چیزیں. تو آپ نے حالات حاضرہ کا انتخاب کیوں کیا, یہ سوچ کر کہ آپ حالات حاضرہ پہ کریں گے تو آپ کو اس کا رسپانس پتہ نہیں کیسا ملے کیسا نہیں ملے زیادہ؟ نہیں, رسپانس کی پرواہ نہیں تھی مجھے. اصل میں ایسا کوئی عشق ہوا نہیں جو میں اس کی طرف مائل ہوں. مجھے زیادہ یہی ہے کہ میں اپنے لوگوں پہ لکھوں, میں اپنے کلچر پہ لکھوں, یا میں اور دنیا کے مسئلے مسائل پہ لکھوں. وہ فیض صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے نا, کچھ تھا میں بھول گیا. ہاں چلیے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حالات حاضرہ ارد گرد کے واقعات جو ہو رہے ہیں یا عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے, زیادہ تر آپ کا ایک پوائنٹ انصاف کے حوالے سے بھی انصاف ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے, کیونکہ جس طرح کے آج کل حادثات ہو رہے ہیں, واقعات ہو رہے ہیں, جب تک کہ انصاف نہیں ملے گا یہ بڑھتا جائے گا. جس طرح ضیاء الحق کے دور میں ہوا, جس طرح انصاف ملتا تھا, اب وہ انصاف کا رہا نہیں, وہ دور نہیں رہا انصاف کا. تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ مجرم بھی کہتا ہے کہ سزا تو ملنی نہیں ہے, تو جو کرنا ہے کر لو. یہ بہت غلط ہے. آپ نے وائلنس پہ یا اس طرح کے واقعات پہ کچھ لکھا ہے؟ فلسطین میں جو وائلنس ہوا میں نے اس پہ لکھا ہے. اس کے علاوہ میں نے کشمیر پہ لکھا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ لکھا ہے. دیگر چیزیں مطلب ساری مکس ہوتی ہیں. اب کراچی پہ بھی لکھا تھا, بہت چیزوں کے اوپر لکھا ہے, لکھا بہت ہے. اچھا, تو جو پاکستان میں جو مختلف واقعات ہوئے ہیں خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس کے جو واقعات ہوئے ہیں, اس پہ بھی آپ کا کچھ لکھنے کا ارادہ ہے؟ اصل میں یہ بڑے سینسیٹیو ٹاپک ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبل کروں میں, ورنہ اس طرح مناسب نہیں رہے گا. لکھ تو سکتا ہوں مگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے خود اپنے آپ کو تھوڑا اور پالش کروں تاکہ وہ جو لکھائی ہو وہ نظر میں آئے. پاکستان کی امید جو نوجوان ہیں, آپ جیسے جو نوجوان ہیں پاکستان کی امید ہیں, ان کے لیے کیا آپ نے لکھا ہے یا کیا لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ لکھا بھی ہے, اور ارادہ جو ہے میں یہی رکھوں گا کہ میں اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کروں کہ وہ الٹی سیدھی چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے وہ کسی اچھی ڈھنگ کی چیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں, پڑھائی میں وہ آگے جائیں, کیونکہ ہمارے ملک کو نوجوان طالب علموں کی بہت سخت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہمارے طالب علم پڑھیں گے نہیں, وہ ہماری قوم آگے جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو پائے گی. تو میری کوشش یہی ہے کہ میں ان کو موٹیویٹ کروں کہ وہ اپنے مذہب سے قریب ہوں, اپنے کلچر سے قریب ہوں, بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر کی غیر اخلاقی چیزوں میں وہ حصہ لیں, وہ کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی کریں. تو یہ میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں ان کو اس چیز پہ موٹیویٹ کروں. لائک ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہیں, ڈیبیٹس کریں اور اس طرح کے چیزوں میں حصہ لیں. تو آپ کی کیا آگے خواہش کیا ہے, کوئی ٹارگٹ کیا ہے, جیسے لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم کو ٹارگٹ بنایا آپ نے؟ ٹارگٹ میرا یہی ہے کہ میں اپنی فی الحال جو میں شاعری کے اوپر فوکس کروں, لکھتا رہوں جب تک کہ یہ شوق ہے. ویسے شوق تو نہیں کہیں, اس کو جنون کہیں گے, مجھے لکھنے کا جنون ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب جو میرا شوق ہے, کیونکہ میں بہرحال تھوڑا بہت جو بھی ہوں, میں شاعر جو ہوں, تو مجھے شوق ہے کہ میں اسی کو کنٹینیو رکھوں, میں اب پیچھے نہیں ہٹوں, آگے جا کے شاعر کی حیثیت سے اپنا تعارف کرواؤں, آگے دنیا میں اپنا جو ہے ایک جھنڈا گاڑنے کی بات ہے. چلیں زبردست. عبداللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عبداللہ ندیم, اور لاسٹ کوئی میسج آپ کا کوئی ہے تو لاسٹ کامنٹ اپنا کر دیں اور پھر ہم بریک پہ. میری یہی کوشش ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ تھوڑی راستے پر آ جائے, کیونکہ بہت زیادہ بھٹک گئی ہے. جس طرح میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ کیا کیا نہیں کر رہے, اپنے کیا نام ہے فیم کے لیے لوگ کس حد تک گر جا رہے ہیں, تو وہ بہت غلط ہے. ہمیں اپنا ایک معیار رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں شہرت چاہیے بھی ہے تو وہ ایک ہمیں معیار سے چاہیے, معیار سے گر کے ہمیں نہیں چاہیے.
صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ ندیم, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ کراچی کے ایک ٹیلنٹڈ نوجوان کو آپ سے ملائیں اور ان سے بات کریں. اور بریک کا ٹائم ہوتا ہے, اور بریکس پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم جب واپس آئیں گے تو ہم کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین کے مسائل پہ بات کرنا چاہیں گے. فالو اپ سٹوری ہوگی وہ, اور اس پر ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین کے مسائل کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی ہم اپنے گزشتہ شوز میں بات کر چکے ہیں. اس تک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹر بورڈ کے جو پینشنرز ہیں انہیں پینشن نہیں مل رہی, بر وقت پینشن نہیں مل رہی. ہر مہینے جو پینشن جس کے بارے میں ڈی ایم ڈی کو ہدایت دی تھی ایم ڈی واٹر بورڈ نے کہ 1 سے 5 تاریخ تک سب لوگوں کو پینشن اور ان کے جو واجبات ہیں, جو ایریئرز بنتے ہیں, سیلری سمیت, وہ سب 1 سے 5 تاریخ تک مل جانے چاہیے. لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. ایم ڈی کے احکامات جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے افسران نے. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اب بھی ہائر گریڈ کے جو پینشنرز ہیں ان کو پینشن نہیں ملی ہے. ریٹائرمنٹ کے جو بینیفٹس ملنے چاہیے جو ملازمین کی تنخواہوں سے کٹتے ہیں, واٹر بورڈ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہتے ہیں, ریٹائرمنٹ پر انہیں وہ بھی پیسے نہیں ملتے, یکمشت نہیں ملتے. وہ پیسے کہاں چلے گئے, وہ اکاؤنٹ سے پیسے کس نے نکالے, کہاں ادائیگیاں ہوئیں, کن کن کو چلے گئے, اس حوالے سے ہم نے پریویس شوز میں بات کی تھی اور اب بھی تھوڑی ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے واٹر بورڈ کے ملازمین کا کہ ان کو میڈیکل کی جو سہولت ہے وہ نہیں مل رہی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ واٹر بورڈ کی اپنی ڈسپینسریز ہوتی تھیں, ان کی کالونیز میں ڈسپینسریز ہوتی تھیں, وہاں ملازمین کا فائدہ ہوتا تھا, ان کے اہل خانہ کا فائدہ ہوتا تھا, وہ فوری طور پہ جا کے ڈاکٹر کو دکھا کر وہ اپنی دوائی وہاں سے لے لیتے تھے. لیکن اب ایسا سسٹم نہیں ہے. سسٹم چینج کیا ہے. جو واٹر بورڈ کے عہدیدار ہیں انہوں نے اب بہتری کے لیے چینج کیا ہے یا اپنی فلاح کے لیے چینج کیا ہے, ابھی اس بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آنا باقی ہیں. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ واٹر بورڈ کی ساری ڈسپینسریز آلموسٹ بند ہو گئی ہیں, وہاں تالے پڑ گئے ہیں. یہ ایک فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھاروں کی, وہاں کی ڈسپینسری کی یہ فوٹیج ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ ڈسپینسری کس حال میں ہے. یہاں تک کہ ڈسپینسری کا جو سامان تھا اور جو آلات تھے وہ تک بھی وہاں سے غائب ہو گئے ہیں. اب کون لے گیا, بیچ دیا انہوں نے, کوئی گھروں میں لے گئے, ابھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. تو اسی طرح کی صورتحال ہے مور اور لیس, اور جو اتنی ڈسپینسریز ہیں وہ سب بند ہیں. اب سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ ملازمین کو معمولی سی دوا کے لیے بھی ہیڈ آفس کا چکر کاٹنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے انہیں کئی گھنٹے اور بعض اوقات پورا دن بھی لگ جاتا ہے, لیکن انہیں دوا بر وقت نہیں مل پاتی. اور جتنے اسپتال تھے جو پینل پہ لیے گئے تھے ان کی کیا صورتحال ہے, اور وہاں علاج کیا مل رہا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں, میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں یونائٹڈ ورکرز کے جنرل سیکریٹری جناب اکرام خان صاحب, جو کہ واٹر بورڈ کی ایک یونین ہے. بہت شکریہ آپ کا اکرام خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ان کے برابر میں موجود ہیں جناب کنڈل مکسی صاحب, جو کہ صدر ہیں یونائٹڈ ورکرز کے. جناب مکسی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب, جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے. بہت شکریہ آپ کا سہیل صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں. اور سہیل صاحب ہمارے پریویس شوز میں بھی آتے رہے ہیں, تو میں شروعات سہیل صاحب سے ہی کرنا چاہوں گا. سہیل صاحب یہ بتائیے کہ میڈیکل کا ایشو اب ہے کیا بڑا, ایکچوئل کیا مسئلہ ہے؟ میڈیکل کا ایشو تقریباً جو ہے مستقل 10-12 سال سے خراب ہے. بڑے ہاسپٹل ہمارے پینل پہ آتے نہیں ہیں, ورنہ ہمارے واٹر بورڈ کے پینل پر لیاقت ہاسپٹل بھی ہوا کرتا تھا, بقائی بھی ہوا کرتا تھا, اور اپنی ڈسپینسریز بھی بہترین ورکنگ حالت میں ہوتی تھی. ہر جگہ ڈاکٹر ہوتا تھا, ایمبولینس ہوتی تھی. اس کے بعد پھر کرپشن سب سے بڑا کھل کے صاف ستھری بات کرتے. انہوں نے ڈسپینسریز بند کر کے جو ڈاکٹر ہمارے 7 کے قریب اپائنٹ تھے ان کو ہیڈ آفس میں اٹھا دیا. ایمبولینسیں کچھ افسران نے اپنے یوز میں لے لی, کچھ ایمبولینسیں جو ہے اس وقت بلاکوں پر کھڑی ہیں. اچھا, ڈسپینسریز کے آگے علاج و معالجے کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں, اور ہم کھل کے برملا اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ 40% تک ہاسپٹل اور میڈیکل اسٹوروں سے کمیشن کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے. اچھا, اس کی یہ بات ثابت بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل, ہر فہم ہے یہ بات. میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں, وہ دوائی نہیں دیتا. 2 میڈیکل اسٹور ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس جو ورکنگ پوزیشن میں, باقی سب نے جو ہے وہ کام چھوڑ دیا. ہمارے پاس کے ڈی اے کے دور سے فیصل میڈیکل جب واٹر بورڈ نہیں بنا تھا تو موجود تھا اور بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کرتا تھا, اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. اس طرح سے اب 2 میڈیکل اسٹور جو پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ گھاروں اور چلیا سے چل کے پہلے ہیڈ آفس آئیں لوگ, اور وہ پرچی پہ سائن کرائیں ڈی ایم ایس کی, اور پھر وہ جو ہے ناظر آباد چورنگی
या मलिर के अंदर घूमते। तो आप मुझे ये बताएं किस तरीके से हमारे मुलाजमीन जो है दलील ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सुहेल मेमन साहब कि हमने अपने मेट्रो मैटर्स में ये खबर इससे पहले दी थी पेंशनर्स के मसाइल पे और जो वाजिबात के इश्यूज पर, और उस पर एक्शन जो हमें पता चला और जो सामने आया उस पर एक्शन ये हुआ कि जी डीएमडी साकिब साहब जो है डीएमडी फाइनेंस, उनको ओहदे से हटा दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, और लेकिन उन्हें आरएलजी में तैनात कर दिया गया और उनकी जगह जो इमरान जैदी साहब हैं उन्हें चार्ज दे दिया गया। तो ये आप समझते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, ऊपर के जो लोग हैं वो देख रहे हैं? इन्होंने तहकीकात को दबाने के लिए आपके प्रोग्राम में जो आपने सारी चीजें और बाकायदा डॉक्यूमेंट्री आपने इसको उजागर किया, आप खुद भी आए वाटर बोर्ड और आपने साकिब साहब का इंटरव्यू भी लिया। असल जड़ ही इमरान जैदी साहब है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ही चेकों पे साइन करना होता है और उन्होंने ही ये तमाम मामलात को डील करना होता है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों की पेमेंट पर है। आप देखें मेडिकल के हवाले से आपने बात की, इन्हीं इमरान जैदी के डायरेक्टर अकाउंट्स है, बजट को भी ये देखते हैं, इन्होंने 9 करोड़ रुपए रीअप्रोप्रिएट करा के मेडिकल के बजट से 36 करोड़ के अभी 4 माह पहले निकाल दिए। ये कह करके जी हम ये लोगों को अमाउंट जो है मुलाजमीन को देंगे, वो मुलाजमीन को आज तक अमाउंट नहीं मिला, वो ठेकेदारों की नजर हो गया। अच्छा, तो अब सूरत यार ये है तो कि फिर उनसे अब क्या तवक्को हो सकती है? उन्हें डीएमडी बना दिया गया तो फिर उनसे क्या? डीएमडी साहब को जो है वो जिनको बनाया गया उनको तो बाकायदा परसेंटेज मुकर्रर है। अच्छा, और इसमें कोई नहीं है, आप किसी ठेकेदार से पूछ रहे हैं तो आपको बताएगा कि 30 से 35% को ठेकेदार कमीशन देता है, तो इमरान जैदी साहब चेक इशू कर देते हैं। अच्छा, चले इमरान जैदी साहब को भी हमने मिलाया हुआ है, उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर लाइन पर आ जाएं तो हम उनका भी मौक़िफ़ जान लेंगे। और जो चीफ मेडिकल अफसर हैं वाटर बोर्ड के डॉक्टर साहब, उनको भी मिलाया हुआ है, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे उनका रब्ता होता है हमसे तो हम उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। इकराम खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मुलाजमीन के इन इशूज़ के हवाले से आप लोगों ने क्या किया है? कोई इंतजामिया को कुछ कहा है, वहाँ गए हैं, कोई मुजाहरे वजारे किए हैं, आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अख्तर शाहीन साहब। असल में यूनाइटेड वर्कर यूनियन एक गैर सियासी प्लेटफार्म है हमारा। हम मुस्तकिल जदोजहद में रहते हैं। हमने हर इशू पे वाटर बोर्ड के, चाहे वो वाजिबात के हवाले से हो, जो भी हो। लास्ट टाइम हमने 14 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया एमडी ऑफिस में, जिसमें हमारे इश्यूज ये थे, वाटर बोर्ड के जो हमारे हाजिर सर्विस मुलाजमीन के फ़ंड, रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात, मेडिकल की जो है बहाली, सन कोटा, डिसीज़ कोटा, डीपीसी, जो भी हमारे मुलाजमीन के इश्यूज़ है उस पर हमने एमडी साहब प्रोटेस्ट किया। हज़ारों की तादाद में लोग थे और एमडी साहब ने हमसे वादा किया, बाहर आके पब्लिक में भी, लेबर के सामने भी ऐलान किया। हमने उनसे कहा कि हमारे 2019 से वाटर बोर्ड के जो मुलाजिम हैं, रिटायर मुलाजमीन, वो अपने वाजिबात से महरूम हैं। लास्ट टाइम उनको नवंबर 2019 में पेमेंट हुई है, उसके बाद से पेमेंट नहीं हुई। इसके अलावा जो हमारे फ़ंड ऑन ड्यूटी मुलाजमीन हैं उनके फ़ंड हैं, यानी कि तकरीबन हालात तो 10-12 साल से ख़राब हैं, लेकिन जो 3-4 साल जो गुजरे हैं अभी, इसमें हालात बहुत ख़राब हुए हमारे ख़ास तौर पे मुलाजमीन के। वजह क्यों? वजह देखिए, बात ये वाटर बोर्ड की आमदनी तो अच्छी खासी है, रेवेन्यू जनरेट होता है। ये अफसोसनाक बात ये है कि वाटर बोर्ड की जब आमदनी 70 करोड़ थी तो हमारे तमाम चीज़ें सही चल रही थी। तनख्वाह बर वक्त हो रही थी, पेंशन बर वक्त हो रही थी, मेडिकल बेहतर था, हमारे लोगों को फंड फौरन मिल जाता था। अब क्या रिकवरी कम हो गई? रिकवरी तो हमारी बढ़ रही है और मसाइल हमारे बढ़ रहे हैं। हल होने के बजाय हमारे मसाइल, ये हमें समझ नहीं आ रही। और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हमारे अफसरान इसके ज़िम्मेदार हैं तो सिंध गवर्नमेंट के जो चेयरमैन हमारे वाटर बोर्ड है, देखें आप जब इदारों में पैकेज, आप लग रहा है थोड़ी सी मुफाहमत से काम ले रहे हैं आप थोड़ा। आगे आप सब देखिए बताए ना, क्या कौन जिम्मेदार है इसमें? जिम्मेदार देखिए, मैं समझता हूँ चेयरमैन वाटर बोर्ड इसमें जिम्मेदार है, हाँ, नासिर शाह साहब। इसके अलावा जिम्मेदार एमडी वाटर बोर्ड है। छोटे अफसर तो बहुत हैं। देखें, जब ऊपर से सिस्टम सही होता है तो नीचे ऑटोमेटिक सही हो जाता है। जब हमने देखे इतने एहतजाज हमने किए हैं, हमने सईद गनी साहब के टाइम पे भी हमने उनको लिखा कि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के वाजिबात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप बताएं 2.5 अरब रुपए के हमारे ड्यूज है एम्प्लॉयज़ के, कम से कम हमारे 3200 एम्प्लॉयज़ सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, उसमें रिटायर भी हैं और ड्यूटी भी हैं। अब आप बताएं किस कानून के तहत जो है फंड, ज़ाती फंड, मेरे अपने पैसे जो है मुझे वो तो कहीं नहीं जा सकते ना। तो चलिए हम पुनल मक्सी साहब से मजीद बात करते हैं, सदर यूनाइटेड वर्कर्स के। पुनल मक्सी साहब,
آپ کیا کہتے ہیں اس صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرو چینل کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. یہاں پہ یونائٹڈ ورکرز یونین ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، اور اس وقت میں یہ کہوں گا کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ میں سب سے بڑی یونین اگر ہے تو یونائٹڈ ورکرز یونین ہے، اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا بھی ہے. اور مزدوروں کے جو امید ہے اس وقت مزدور اور ریٹائر افسر اور ریٹائر لوگ آن ڈیوٹی سب کے سب اس وقت یونائٹڈ ورکرز یونین کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور مزدوروں کا مرکز ویسے یونین کے سائز پہ اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کتنے لوگ ہیں، کیونکہ کام تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، سبھی یونینز کام کر رہی ہیں. اس پہ آ رہا ہوں. ابھی بات یہ ہے اور اچھا آپ لوگ مشترکہ جدوجہد کریں گے تو زیادہ فائدہ. ہم سب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس صورتحال کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ میڈیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ داؤ بند ہو گیا تھا، دوسرے ہاسپٹلیں بند ہوتے. ہم نے 14 جولائی کو ایک بہت بڑا احتجاج کیا تھا. ایم ڈی صاحب آ کے ریکارڈ پہ موجود ہے، ایم ڈی صاحب نے کہا کہ تمام ہاسپٹلیں وغیرہ جو ہے میڈیکل اسٹور بھی دوائیں دیں گے، اسپتال کھل جائیں گے. لیکن یونائٹڈ ورکر جدوجہد سے ہاسپٹل ڈاؤ کھل گیا. ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے میڈیکل کا وہ ہے 36 کروڑ روپیہ پر ایئر ہمارا بجٹ ہے. یہ اسپتالیں جو ہیں ایک دو نام پہ ہیں، باقی جو ہیں اسپتالیں وہ بوگس ہاسپٹلیں ہیں. اچھا. جن کے نام پہ جو ہے کروڑوں روپیہ بل بنتا ہے، ان کو پیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. بوگس ہاسپٹل آپ یہ الزام ثابت بھی کر سکتے ہیں؟ ثابت کریں گے، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. بوگس ہاسپٹلوں کو کروڑوں روپیہ جا رہا ہے. جو ہاسپٹل اچھے ہیں، مثلا ڈاؤ ہاسپٹل اچھا ہاسپٹل ہے، تو ان کو پیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، ہل پارک کو پیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بوگس اسپتالوں کے نام پہ جو پیمنٹ ہوا ہے، جو بوگس اسٹور ہیں جو بند ہیں، صرف بورڈ لگا ہوا ہے، اسٹور نہیں ہے، تو بھائی آڈٹ ہونا چاہیے. دکھائیں گے آپ چل کے ہمارے ساتھ؟ بالکل آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہاسپٹل جو ہے ان کو پیمنٹ ہوا، وہ پیسہ کس کے جیب میں گیا، کس نے پیمنٹ کیا. آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ٹائم شارٹ ہے، آخری بات. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کہ سندھ حکومت نے واٹر بورڈ کو لاوار سے چھوڑ دیا ہے. چیئرمین واٹر بورڈ جناب سید ناصر حسین شاہ اس میں انوالو ہے، 100% اس میں انوالو ہے. چیئرمین اپائنٹمنٹ اتھارٹی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ اپائنٹمنٹ سب چیئرمین کے اختیارات میں آتا ہے. تو یہ سب چیئرمین اس میں انوالو ہے. یہ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، ڈاکٹر عیسیٰ رضا صاحب جو ہے ڈائریکٹر میڈیکل سروس واٹر بورڈ، ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے فون اٹھا کر معذرت کر لی کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے بات کرنے کے لیے. ان کا میڈیکل کا شعبہ تقریباً بند ہونے جا رہا ہے، اس بات کی انہیں اجازت ہے. ان کے ڈسپینسری بند ہیں، اس بات کی انہیں اجازت ہے کہ وہ صرف بیٹھ کے تنخواہ لیتے رہیں، مریضوں کو فیسلیٹیٹ نہ کریں. اس بات کی انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا موقف دے سکیں. سہیل صاحب بس لاسٹ کامنٹ ایک کر دیں تو پھر ہم وائنڈ اپ کریں. ہم میڈیکل کے حوالے سے تو اس وقت بہت زیادہ پریشان لوگ ہیں، اور گھر اور چلیا سے چل کر لوگ آ رہے ہیں، ان کو اسپتالوں میں ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے ہم میٹرو چینل کی توسط سے یہ چاہیں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ایک تو اس کو خصوصی طور پر نوٹس لیں، اور باقاعدہ جو تحقیقاتی ادارے وہ نئے خالی میڈیکل کے بجٹ کے معاف کیجیے، بلکہ وہ پروویژن فنڈ جو ہے ہمارا 48 کروڑ روپے نہیں ہے، وہ کہاں گیا. چلیں ٹھیک ہے سہیل میمن صاحب بہت شکریہ آپ کا. جناب مقصد صاحب بہت شکریہ. اکرام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ واٹر بورڈ کے مسائل سے آپ کو آگاہ کریں. یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی فالو اپ میں آپ کو مزید بھی بتائیں گے کہ آگے کیا ہو رہا ہے. آنے والے شوز میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.